بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے اسلام میں امانت و دیانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صرف دوستی و تعلق کی بنیاد پہ کوئی عہدہ دینے والے پہ اللہ کی لعنت۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو سپرد کر دی گئی جو ان کی اہل اور قابل نہیں ہیں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، دما دم آ رہی ہے صدائے کن فیکون، شاید یہ کائنات ہے ناتمام ابھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کائنات کب تک قائم رہے گی اور اس میں انسانیت کب تک آتی رہے گی، لیکن جب تک یہ دنیا قائم ہے اور انسانوں کا اس میں آمد و رفت قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بہترین نظم و نسق کے لیے اپنی کتاب قرآن حکیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی یعنی حدیث نبوی ہمارے اندر بھیج دیے گئے ہیں، تاکہ ہم ان کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیاوی نظام بھی بہتر کر سکیں، دنیا میں کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ انسانی معاشرہ ایک خاص نظم و ضبط کے مطابق چلتا ہے، اور وہی جو خاص نظم و ضبط ہے اسی کے اندر بھی امانت اور دیانت بھی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ انسانی معاشرے کے اندر مختلف ادوار میں مختلف قسم کے فلاسفرز اور مختلف مذاہب کے جتنے بھی پریچرز تھے، انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے انداز میں اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ان کے اقوال موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک امریکن فلاسفر ہے جو کہ رشیا میں پیدا ہوا تھا، اس کا نام ہے الیسا زینووینا، اور اس نے کچھ عرصہ پہلے اپنی ایک پریڈکشن دی تھی جس کو اس نے نام دیا تھا دی اسکیریسٹ پریڈکشن ایور، یعنی سب سے خطرناک پیشن گوئی۔ اس میں اس نے 5 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ اگر یہ 5 چیزیں ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ پہلی چیز اس نے یہ بتائی، when you notice that to produce you need to get permission from those who do not produce anything۔ جب آپ یہ نوٹس کر لیں کہ آپ کوئی بھی پیداوار لیتے ہیں، خواہ آپ کو کسی فیکٹری سے ہو، خواہ آپ کی زمینداری سے یا زراعت سے پیداوار لینی ہو، تو وہ پیداوار لینے کے لیے آپ کو ایسے افراد سے اجازت لینی پڑے جو کہ اس پروڈکشن کا حصہ نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس نے یہ نشاندہی کی، when you check that money flows to those who do not deal with goods but with favors۔ جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ پیسہ ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے کہ جو ذاتی طور پہ کاروبار میں ملوث نہیں ہیں بلکہ وہ احسانات میں ملوث ہیں اور فیورز جو ہیں نا وہ لے رہے ہیں۔ تیسری نشاندہی اس نے یہ کی، when you realize that many become rich by the bribery and for influence more than by your work۔ کہ جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ لوگ اس لیے زیادہ امیر ہو رہے ہیں کہ وہ رشوت میں اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی محنت کریں۔ پھر چوتھی نشاندہی اس نے یہ کی، that the laws do not protect you against them but on the contrary they are the ones who are protected against you۔ کہ جو قوانین ہیں وہ آپ کو تو تحفظ نہیں دے رہے، لیکن ان لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں کہ جو اثر و رسوخ والے ہیں، جو فیورز لے رہے ہیں اور جو رشوت کا جو کاروبار میں ملوث ہیں۔ پھر پانچویں اور آخری چیز اس نے یہ بتایا کہ when you discover that corruption is rewarded and honesty becomes a self sacrifice۔ کہ جب کرپشن جو ہے اس کو ریوارڈ دیا جائے اور جو آپ کی ایمانداری ہے وہ آپ کی ایک ذاتی قربانی تصور کی جائے، تو یہ جب 5 چیزیں جس بھی معاشرے میں ہوں تو پھر وہ کہتا ہے کہ then you can assert without fear of being wrong that your society is doomed۔ کہ پھر آپ کہتے ہیں بلا کسی خوف و جھجک کے آپ یہ پکا ایک یقین کر لیں کہ آپ کی سوسائٹی
تباہ ہو چکی ہے۔ تو اس وقت ہم ان چیزوں کا اگر بغور مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی تقریباً یہ ساری کی ساری معاشرتی بیماریاں اس وقت جو ہیں یہ اس میں آ چکی ہیں، اور ہمیں ان سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ لائے عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے، بہتر طریقے سے اپنا لائے عمل ہوگا، محنت کریں گے، میرٹ ہوگا، قابل لوگ اچھی جگہ پہ ہوں گے، تو معاشرہ ترقی کرے گا اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بھی جو شہرت تھی وہ دو چیزوں کے اوپر بڑی مشہور تھی۔ دشمنی کے باوجود جتنے بھی کافر تھے وہ آپ کو ہمیشہ صادق اور امین کے القاب سے پکارا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور آپ نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ ایمانداری ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس حد تک امانداری قائم ہے اور کس حد تک ہمارے اندر جو ہے نا معاہدے کی پابندی قائم ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی اس کے اوپر پورا اترتے ہوئے نہیں پا رہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہر جگہ بھی بگاڑ پایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے۔ یہاں جو امین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی سے لنک کر دیا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ سے صرف وہی شخص ڈرے گا جس کا ایمان کامل ہو اور جو یقین کرے گا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور اگر اس نے دنیا میں امانت میں خیانت کی ہوگی تو قیامت والے دن اپنی نیکیاں جو ہیں وہاں پہ اس کو ضائع کرنی پڑیں گی اور وہ اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جیسے جیسے قیامت سے قریب ہوگا ایمانی قوت کم ہوتی چلی جائے گی، اس کے نتیجے میں امانت داری بھی اٹھ جائے گی، اور حال یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی آبادیاں ہوں گی لیکن امانت دار آدمی پوری آبادی میں ایک آدھ بڑی مشکل سے دستیاب ہوگا، اور وہ بھی حقیقت میں امین نہیں ہوگا۔ لوگ مثال کے طور پر کہیں گے کہ فلاں قوم میں ایک امانت دار شخص ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی آدمی کی تعریفیں ہوں گی کہ کیسا عقل مند، کیسا خوش مزاج اور کیسا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمانداری نہیں ہوگی۔ تو اگر آج ہم اپنا یہ تجزیہ کریں من حیث القوم تو یہ تمام کی تمام خصوصیات اس وقت ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ فتح مکہ کے اوپر خانہ کعبہ کی کنجی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچا دیا کرو، کیونکہ جو کلید بردار تھے جن کے پاس چابی تھی وہ ان کا ایک عہدہ تھا، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ جو وہ عہدے دار ہیں یہ چابی چونکہ ان کا حق بنتا ہے تو یہ چابی انہی کو وہ عہدہ ان کو واپس کیا جائے، کیونکہ وہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے، وہ قریش میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہتر سمجھا کہ یہ چابی کلید بردار وہی جو لوگ ہیں انہی کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو ڈیزرو کرتا ہے، جس کی جو اہلیت ہو اسی کے پاس وہ عہدہ اور ہونا چاہیے جو قابلیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کے پیش نظر دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو یہ چیز ہمیں بڑی سخت کامن نظر آئے گی ہر جگہ پہ
کہ ہمارے ہاں ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو نوازتے ہیں، خواہ وہ ڈیزرو کر رہے ہوں کہ نہ کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جو قابل لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے مستحق لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے، اور جو نالائق ہوتے ہیں، جو اس عہدے کو کے مستحق نہیں ہوتے، وہ کام کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے، اس لیے معاشرے کے اندر ایک فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ نااہلوں کو عہدے سپرد کرنے کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنا ذاتی ڈرائیور بھی رکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے، اچھی طریقے سے اس کی جان پہچان کریں گے کہ وہ بندہ فزیکلی فٹ ہو، وہ بندہ اپنی ڈرائیونگ کا ماہر ہو، وہ دن کو بھی چلا سکے، رات کو بھی گاڑی چلا سکے، اور وہ حادثات بھی نہ کرے، اور اس کا پرانا ریکارڈ بھی بہتر ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جو تمام کسی بندے کی اگر کوئی ذاتی فیکٹری ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے، اس کے اوپر بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ بہترین سے بہترین بندہ میرٹ کے اوپر ہم سلیکٹ کریں، تاکہ ہمیں اس میں نقصان کا خدشہ یا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے حکومتی عہدے ہیں وہ ان کے لیے خاص قابلیت ہونی چاہیے، لیکن اس کے برعکس وہاں پہ ہم لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور عزیزوں کو نوازتے ہیں۔ ہمارے کتنے ہی ادارے ایسے ہیں جو کہ ادارے جو ہے نا تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیاسی طور پہ ہم نے نااہل لوگوں کو بھرتی کر دیا ہے۔ وہ لوگ نہ تو وہ کام جانتے ہیں، نہ ہی وہ کام کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادارے جو ہے نا وہ سسٹینیبل نہیں رہتے، ملکی معیشت کے اوپر وہ ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کو تو تنخواہ مل جاتی ہے، لیکن اوورآل ملک کا قوم کے اوپر وہ ایک بوجھ بنتا ہے، اور معاشی طور پہ بھی ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو سپرد کر دی گئی جو ان کی اہل اور قابل نہیں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ اس قیامت تک انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جب یہ نااہل لوگوں کو وہ کوئی ذمہ داری محض قرابت داری، نیپوٹزم یا فیوریٹزم کی بنیاد کے اوپر اگر ان کو ایک کاروبار، وہ ایک ادارہ سونپ دیا گیا ہے، تو وہ کام تو نہیں کر پائیں گے، اور جو دوسرے جو اس کے اہل اور قابل لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایک احساس محرومی ہوگا، تو معاشرے کے اندر ایک بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا، اور یہ فساد اور بگاڑ جو ہے یہ بڑا جلدی ٹھیک نہیں ہونے والا، تو یہ قیامت تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ اقربا پروری کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جلالت علمی اور فضیلت کے باوجود نہ صرف اپنا جانشین نامزد نہیں کیا، بلکہ اس کمیٹی تک میں شامل نہیں فرمایا جس نے آئندہ کے لیے خلیفہ کا چناؤ کرانا تھا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ خلفائے راشدین کا طریقہ کار تھا، لیکن ابھی ہم آج کل کی اس دور میں یہ چاہتے ہیں کہ نسل در نسل ہمارے بچے اور ایک ہی نسل آگے، اگر وہ سیاست میں ہے تو وہ سیاست میں رہے، اور باقی اگر کوئی عہدوں پہ ہیں تو وہ انہی عہدوں پہ برقرار رہے، کیونکہ یہ اسلام کے سراسر منافی ہے، اور اس طریقے سے نہ تو ملک میں ترقی ہوتی ہے اور نہ ہی میرٹ قائم رہتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام اداروں کے اندر ایک میرٹ قائم کریں، قابلیت کے اوپر جو لوگ مستحق ہیں ان کو ہم وہ ذمہ داری سونپیں، تاکہ ملکی معیشت بہتر ہو سکے اور ملکی حالات بہتر ہو سکیں، اور ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ بھی ختم ہو سکے۔ آخر میں اس چیز کے اوپر دوبارہ زور دوں گا کہ اسلام میں امانت و دیانت کا بہت اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر، خواہ وہ حکومتی ہوں، خواہ وہ کاروباری ہوں، خواہ وہ کسی بھی قسم کے باقی معاشی یا معاشرتی فیصلے ہوں، ان کے اندر ہم ایک خاص میرٹ رکھیں، قابلیت والے جو لوگوں کو ہم ان کے جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو وہ عہدہ دیں، اور جو نیپوٹزم، فیوریٹزم، اس کو ہم
ترک کر دیں، اور یہی ہماری کامیابی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ برائے مہربانی مزید بہتر معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید مفید اور بہتر معلومات وقت پہ ملتی رہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔